بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری پوری انتظامیہ ایئرپورٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ گلزار قائد کے نزد ہے، اس کی بیک سائڈ پر ایئرپورٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی تقریباً 1979 سے یہ سوسائٹی الحمدللہ ہے۔ پوری انتظامیہ کمیٹی، یہ جو ہماری مینیجنگ کمیٹی بیٹھی ہے، میرے ساتھ صدر صاحب، میری پوری ٹیم، ہم 13 الیکٹڈ ممبرز ہیں جن کا الیکشن ہوتا ہے اور رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب اس کا نوٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا تعارف۔ میں خود ذاتی طور پر جنرل سیکرٹری ایئرپورٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہوں۔ پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے کہ ہم اپنی آواز جو ہے میڈیا کے ذریعے، جو ٹیکنالوجی ہے آج کل کی، اس کے ذریعے ہر جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم الیکٹڈ باڈی ہیں، بذریعہ الیکشن ممبران کی آواز ہے۔ اب معاملات یہ ہیں کہ بیرسٹر فہد قتل کیس کے ایک مجرم ہیں جن کا نام راجہ ارشد صاحب ہے۔ کیونکہ ہماری جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو باتوں سے ثابت کرنا ہے کہ ہم لوگ ایک اچھے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم الیکٹڈ باڈی جو ہے۔ اب راجہ ارشد صاحب نے، جو کہ یہاں پر سزائے موت کے قیدی تھے، عمر صاحب قید ہوئی، ان کو چھوٹا کو کیس کروایا، کیا کیس کروایا، کراچی شفٹ ہو گئے۔ اب کراچی میں وہ شفٹ ہونے کے بعد وہاں پہ نمبرز واٹس ایپس کے ذریعے نمبرز بناتے ہیں، فلیٹ میں رہتے ہیں اور وہاں پہ رہنے کے بعد وہاں سے لوگوں کو فونے کرتے ہیں اور سارے سسٹم کو پنڈی میں کوآپریٹو سوسائٹیز کو جن جن جگہ پہ وہ ایفیلیشن پروجیکٹس کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں راجہ ارشد جو ہے یہ ایفیلیٹڈ پروجیکٹ کر رہا ہے سن 2009 سے۔ 2009 کی انتظامیہ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اور سیکٹر 4 کو ڈیولپ کیا تھا، جس میں اس کی ذمہ داریاں تھیں کہ تمام ڈیولپمنٹس کے کام، زمین جو ہے وہ سوسائٹی کے نام پہ ٹرانسفر کروائے گا، قبرستان کی جگہ 500 گھروں کے اوپر ٹیوب ویلز، سوئی گیس، روڈز، پارک، ہر چیز جو ہے وہ RDA کے LOP کے مطابق اس کا کام تھا کہ یہ ایز پر ایگریمنٹ کام کر کے دیتا ہے۔ اب معاملات سر یہ ہوتے ہیں کہ 8 اکتوبر جو گزشتہ دن ہے، اس میں راجہ ارشد صاحب جیل سے فون کرتے ہیں، ایک دن قبل پہلے ہمیں تھریٹ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے وہ میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تھریٹ کرتے ہیں کہ جی سوسائٹی میں ہوں اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور میں نے کام چلانا ہے، جو میں نے کہنا ہے وہ انتظامیہ کرے گی، مجھ سے آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے، میری انتظامیہ نے، ہم نے بیٹھ کر اس کو ایک لیٹر لکھا کہ آپ کے جو ایگریمنٹ کے مطابق 2009 کے مطابق جو آپ نے کام کرنے تھے اس کو پورا کریں، ہمیں قبرستان کی جگہ دیں، سوسائٹی 20 کروڑ روپے کا پانی کا پروجیکٹ کر رہی ہے، آپ کائنڈلی اس کو بھی پورا کریں، اس میں پیسے دیں، ہر 500 گھروں کے اوپر آپ نے ٹیوب ویل دینے۔ اب یہ جب ہم نے لیٹر لکھا 2/10 کو، اس سے قبل بے بہا لیٹرز ہم نے اس کو لکھے جب سے ہم 2023 8 جنوری سے آئے۔ مجھ سے قبل جو انتظامیہ تھی، ان کے سیکرٹری جاوید خان صاحب تھے، انہوں نے بھی لیٹر لکھا، انہوں نے بھی شاید یہ غلطی کی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کا یہ وتیرہ ہے کہ انہوں نے جناب 19/5/2020 کو ایک FIR درج ہوتی ہے جو کہ ثبوت ہے، وہ میرے پاس ہے، میں آپ کو انشاءاللہ اخیر میں دے بھی دوں گا۔ اس میں جاوید خان صاحب نے ان سے یہی ڈیمانڈز کی کہ آپ ڈیولپمنٹ کی چیزیں دیں، یہ دیں، وہ دیں، تو انہوں نے 15-20 بندے بھیجے، افغانی، ولی جان گروپ اور دوسرے تیسرے 786 گروپ کے کوئی بندے، انہوں نے جناب یہ بندے بھیجے اور اس کو ڈنڈوں سوٹوں سے اسے سیکرٹری کو مارا دفتر میں، جس کے اوپر FIR درج ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی لیٹر نہیں کیا، کیونکہ لازمی بات ہے، ہر بندہ فیملی والا ہوتا ہے، شریف بندہ۔ اب ہماری انتظامیہ کمیٹی آتی ہے، ہم پہ لوگ اعتماد کر کے ہمیں ووٹ دیتے ہیں، ہم جب آتے ہیں تو ہم نے آ کے وہی لیٹرز لکھے، ہم نے آ کے وہی بات کی، تو انہوں نے ہم سے ڈیمانڈ پہ یہ کہا کہ آپ نے
مجھے لیٹر کیسے لکھا ہے. اب وہ وہاں سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرتا ہے, واٹس ایپ کے ذریعے جو بدتمیزی قسم کے الفاظات کو استعمال کرتا ہے. اب اس معاملات کو لیتے لیتے حد یہ ہوگی کہ کل کی تاریخ 8 تاریخ کو وہ ہمارے سوسائٹی دفتر پہ حملہ کرتا ہے. پہلے وہی پریکٹس اس نے کی کہ 7-8 بندے بھیجے, کیونکہ ویڈیو کلپس ہیں ساری سوسائٹی کے اندر تقریباً 200 سے 300 کیمرے ہم نے آ کے انسٹال کی. اب وہ پہلے بندے آتے ہیں ڈنڈے شنڈے لے کے, سوٹے وغیرہ لے کر, لیکن گارڈز نے ان کو ان نہیں ہونے دیا, وہ چلے گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد گاڑیاں آتی ہیں, 2 ڈالے اور ایک سرف, وہ آتی ہیں, پکس وغیرہ سب میں وہ سامنے نظر آتا ہے. اب وہ آتے ساتھ ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. اس سے اس فائرنگ سے ہمارے اکاؤنٹ سیکشن, ہماری سوسائٹی کی بلڈنگ ڈیمیج ہوتی ہے. اکاؤنٹ سیکشنز کے اندر تک لوگ بھاگتے ہیں, 5 سے گولیاں جاتی ہیں. ایسے ماحول پیدا ہو گیا جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی ہے. اندر بے بہا ممبر تھا جو ٹرانسفرز کروا رہا تھا, بزرگ تھے, عورتیں تھیں, بچی تھی, اسکول ٹائمنگز تھی. اس نے شاہراہ عام پہ فائرنگ اوپن کر دی اور کھڑے ہو کے برسٹ مارے, اور مارنے کے بعد وہاں پہ للکار دی, آوازیں مارتے رہے کہ باہر نکلو ہم تمہیں ماریں گے. یہ جناب سچویشن ہمارے ساتھ کل انتظامیہ کے ساتھ ہوئی. پھر اس کے بعد انہی واٹس ایپ نمبروں کے ذریعے اپنی پکچر, جو اس کے بندے تھے ولی جان, کامران خان, یہ جو ان کے بندے ہیں, ان کی پوری ٹیم ہے, یہ افغانی لوگ ہیں, ان کا پورا گروپ ہے, انہوں نے جناب وہ تصویریں اس کو بھیجی, اور وہ ہاں کر کے میسیجز ہم انتظامیہ کو بھیجتا ہے کہ اب دیکھا ابھی تو یہ ٹریلر چل رہا ہے, جاؤ کسی سی پی او, کسی آر پی او, جس مرضی کو بتا دو تمہیں میں میسیج بھیج رہا ہوں, میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. یہ معاملات ہونے کے بعد ہم نے 15 پہ کال کی, پولیس آئی, ایس ایچ او ایئرپورٹ نے تعاون کیا, موقع پر فوراً پہنچے. صدر بیرونی کی پولیس پہ رابطے میں رہی, انہوں نے تعاون کیا, پہنچے. ہم نے ان سے کہا گزارش یہ ہے کہ لائٹیں جو ہماری بجلی کی تار ہے وہ ڈیمیج ہوگی, ہماری بلڈنگز پہ لگ رہی, جو سرکاری بلڈنگ ہے, میرے یا ہماری انتظامیہ کی کسی ذاتی تو بلڈنگ نہیں ہے, پبلک ہے. اب اس کے باوجود انہوں نے 780 کی دفعات نہیں لگائی, انہوں نے 780 کی دفعات نہیں لگوائی, جبکہ آج ہم نے سی پی او صاحب کو اپلیکیشن بھی موو کر دی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. اب معاملات کیا ہیں؟ میں اپنے انصافی برادری سے, اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ کے سامنے آ کے اس پلیٹ فارم میں. معاملات یہ ہیں کہ ان کا یہ بزنس ہے, ولی جان, کامران خان, ملنگ خان, پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام ہیں, یہ نام یاد کر کے بھی اپنے ذہن پہ بوجھ والی بات ہے. اب معاملات یہ ہے کہ ان کا یہ بزنس ہے, یہ فائرنگ کرتے ہیں, سرعام کرتے ہیں, للکارتے ہیں, ایک خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے. کوئی بندہ اپلیکیشن ان کے خلاف نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ جب ہمارے سیکٹر 4 میں کام شروع ہوتا ہے, تو وہ وہاں پہ ان کے ڈالے پہنچتے ہیں, کہتے ہیں 5 لاکھ روپے دو گے تو کام شروع کرو گے, بتا مانگتا ہے. اس کے اوپر بھی ممبر اب ہمارے پاس چیخو پکار کر کے آتے ہیں, جی ہم کیوں جائیں تھانے, ہم نے آپ کو بٹھایا, آپ جائیں. اب راجہ ارشد صاحب کو ہم سمجھاتے ہیں, ایم سی مینجمنٹ کمیٹی نے ان سے رابطہ کر کے انہیں بولا, اعتماد میں لیا کہ آپ مہربانی کریں, جو معاملات ہیں آپ کے ساتھ چلتی ہے انتظامیہ, لیکن برائے مہربانی سوسائٹی کے بزنس کو ڈسٹرب مت کریں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی زمانہ ہے 2009 اور 10 کا. میں آپ کے سامنے یہ جو ریکویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں, اس کا ایگریمنٹ ہے, اس کو ہماری غلطی ہے, ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اس کو لیٹرز لکھے, اس سے ڈیمانڈ کی کہ قبرستان کی جگہ دو, اس سے ڈیمانڈ کی کہ پارک کی جگہ دو, جو کمٹمنٹس ہیں اس کو فلفل کرو. یہ ہمارا قصور ہے, ہماری انتظامیہ کمیٹی کا. پوری انتظامیہ کمیٹی آگے آج پلیٹ فارم میں بیٹھی ہے. اس سے قبل یہی راجہ ارشد, راجہ انصر, راجہ امجد, عثمان اس کا بیٹا, احتشام ان کا بیٹا, یہ ایک پورا مشاورت, جب یہ کوئی کارروائی ڈالنے شروع کرتے ہیں, پری پلاننگ اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو یہ جناب کیمرے کے آگے کسی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری بھیج دیتے ہیں, اور پوری پلاننگ کرنے کے بعد اور کرائے پہ یہ جو اس نے گروپ ہائر کیا ہوا ہے ولی جان, کرائے پہ ان کو ہائر کر کے ان کو کہتا ہے کہ جناب اب ان پہ اٹیک کرو, اور ولی جان فون کر کے کہتا ہے کہ جناب میرا کیا جانا ہے, میرا ایک بندہ جائے گا, خیر ہے کوئی نہیں, افغانستان کا اور میں بندے لے آؤں گا, تمہیں نہیں چھوڑوں گا, تمہاری فیملی کو نہیں چھوڑوں گا. تو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے
آئی جی پنجاب سے، جناب وزیر داخلہ سے، میں چیف منسٹر صاحبہ سے، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں، اپنے اعلیٰ حکام سے، سی پی او صاحب سے، آر پی او صاحب سے، کہ دیکھیں وزیر داخلہ صاحب نے کہا تھا کہ جو ہے کوئی افغانی نہیں رہے گا، آئیں آپ آئیں سوسائٹی میں، جہاں پہ ہمارے غیر ملکی باشندے بھی ہمارے رہ رہے ہیں سوسائٹی میں. اب تو میرے خیال سے کل ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو ہم پریشان ہو جائیں گے. سیکورٹی تو ہم نے سنبھالنی ہے. سیکٹر 4 AM ڈیولپر کا جو دفتر انہوں نے برائے نام رکھا ہوا ہے وہ دفتر نہیں ہے. جو سیکٹر 4 ہے اس جگہ پر کم و بیش پچھلے دنوں میں ایس پی آپریشن صاحب نے، صدر بیرونی SHO نے پوری ٹیم لے کر وہاں پر آئے اور انہوں نے وہاں پر سے 15-20 بندے پکڑے ہیں جن کی فوٹوز میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد وہ بندے جو پکڑے ہیں اور پکڑنے کے بعد اسلحہ پکڑا ہے اور ان کو اٹھا کر لے کے گئے، وہ 2 دن بعد ضمانتیں کرا کے آ جاتے ہیں. میں اپنے اعلیٰ حکام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی یہ جو FIR آپ کرتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ کی وجہ سے، اعلیٰ حکام کی وجہ سے، ان اتھارٹیز کی وجہ سے ہمارا یقین ہے تو ہم یہ پلیٹ فارم آپ یوز کر رہے ہیں. ہم شریف لوگ ہیں، ہم الیکٹڈ پارٹیز ہیں، ہمارے پاس تو 2 ہی حل ہے، یا تو ہم ریزائن دے دیں جو وہ چاہتا ہے، یا پھر ہم قانون کا دروازہ کھٹکائیں، اس پلیٹ فارم میں آ کے اپنی آواز بلند کریں کہ جناب گزارش یہ ہے کہ یہ جو FIR ہے، یہ بار بار یہ چھوٹی چھوٹی FIR پولیس کی نے جو دینی ہوتی ہے ان کو بند کریں، پراپر ان کے اوپر FIR دیں، ان کے اوپر بین کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جرم جو ہے یہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ AM ڈیولپر میں دفتر جو انہوں نے کھولا ہے اس کو سیل کرنے کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں. ہماری انتظامیہ کمیٹی پوری بیٹھی ہے، وہاں پہ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، آئے روز وہاں پہ فائرنگز ہوتی رہتی ہیں، ان کے اوپر بے بہا پرچے ہو چکے، کم و بیش 20 سے 25 پرچے AM ڈیولپر کے دفتر کے نام پر ہو چکے. جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ساری ریکارڈڈ ہے. دیکھیں میں گزارش کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، میرا مقصد کوئی سیاسی نہیں ہے، میرا مقصد کوئی کچھ نہیں. کوآپریٹو سوسائٹی چھوٹی سی، یہ کوآپریٹو سوسائٹی چھوٹی سی، اگر میں اپنے اس گھر میں، میری انتظامیہ اپنے اس گھر میں ڈسپلن مینٹین نہیں کر سکتی تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو آپ کی آواز کا ہمیں سہارا چاہیے، کیونکہ اسی بندے نے، یہ اس کا جو میں وتیرہ کہتا ہوں، سوا گارڈن کے صدر کے ساتھ بھی اس نے یہی کام کیا، اس پہ فائلز کیے. اس نے 2010 کے سیکٹری، سوسائٹی کے سیکٹری زیار احمد بٹ صاحب کے ساتھ بھی یہی کام کیا. اس نے 2020 میں بھی جاوید خان کے ساتھ یہی کام کیا جو ہمارے سیکٹری نے. یہ انہوں نے عادت سی اور ان کا یہ ٹیکنیکس ہو گئی ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ تھریٹس کریں گے، اٹیک کریں گے، 2-4 بندے اندر چلے جائیں گے اور انتظامیہ کمیٹی کے گھروں پہ جا کے جناب وہ گاڑیاں پھیریں گے. ہماری پوری انتظامیہ کمیٹی آپ کے سامنے بیٹھی ہے، ہماری جانوں کو خطرہ ہے ولی جان گروپ سے، کیونکہ اس نے کہا ہے پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہو کر کے دکھاؤ، پھر اس کے بعد کہتا ہے واپس آنا ہے اپنے گھروں میں گھس کے دکھاؤ. ہم پریشان ہیں. اب یقین، افسوس یہ ہے کہ یقین کب آنا ہے؟ جب ہم میں سے کوئی مرا ہوا ہوگا خدا نہ خواستہ. میں صرف یہ گزارشات کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ ہمارے پاس اس پلیٹ فارم کے علاوہ درخواستیں دے تھک گئے، فائلیں اتنی ہیں کہ ڈھیر ہیں. تو میں یہ جو آپ کا فرض ہے صحافی برادری کا، میں آپ سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں کہ برائے مہربانی ہماری انتظامیہ کمیٹی کو ہماری آواز میں آواز ملائیں، ہمیں انصاف دلائیں. اور مجھے یقین ہے میرے اعلیٰ حکام سے، مجھے یقین ہے اپنے اس قانون پہ، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ گورنمنٹ ہے، مجھے ان پہ ٹرسٹ ہے کہ وہ انشاءاللہ بہتر کریں گے اپنے CPO صاحب پہ، RPO صاحب پہ، کہ برائے مہربانی ایئرپورٹ امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ 12 کلومیٹر پہ آپ کا پارلیمنٹ ہے، 10 سے 12 کلومیٹر پہ آپ کا GHQ ہے، مین ہب ہے. یہ اس کو سیو کریں، اس کو سیو کریں، برائے مہربانی اس کو سیو کریں. بس یہ گزارشات تھی جو آپ کے آگے رکھنی تھی میں نے. تو مزید اگر آپ میں سے کوئی کوشچنس وغیرہ کو پوچھنا چاہیں صافی بھائی. رانا صاحب آپ یہ تھوڑا سا کلیئر کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ راجہ ارشد جو ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو پالا ہوا ہے اپنے کام کے نام سے، لیکن ان کی پشت پر کون ہے وہ آپ ذرا بتائیں، ان کی پشت پہ کون ہے؟ سر جی راجہ ارشد جو ہے اس کی پشت والا ٹائم تو ختم ہو گیا جب وہ چودھری نثار صاحب تھے وزیر داخلہ. انہوں نے شاید ایک
میرا پریس کانفرنس ہی تھی کسی اس میں کہا بھی تھا کہ جب اسے گرفتار کیا گیا تھا 64 ارب روپے کا مالک تھا اس ٹائم. ٹھیک ہے, اب تو اس نے بیٹھ کے, کیونکہ اس کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ میں جیل میں مجھ پہ پرچہ جو بھی ہوگا 109 کا ہوگا, 109 میں میرے پہ کیا ہوتا ہے, اس کی پشت پہ کچھ نہیں, پیسہ پھینکتا ہے سسٹم کو چلا لیتا ہے, پیسہ پھینکتا ہے سسٹم کو چلا لیتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, ہم انتظامیہ شاید ہم لوگ ایگریو پارٹی ہم اکیلی نہیں ہیں, ہمارے علاوہ اور بڑی سوسائٹیاں ہیں. آپ جہاں مرضی چلے جائیں, سبا گارڈن کھول لیں, آپ جنا گارڈن کھول لیں, جہاں جہاں اس نے کام کیا وہاں بیڑا غرق کیا. لیکن دیکھیں, میں اس بات کا سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم نہیں ہے. میں نے جب الیکشن لڑنا تھا تو یہ سوچ کے لڑا تھا کہ اس دفعہ سوسائٹی کے ممبروں کو ان کا حقوق دلا کے چھوڑوں گا, تو اس کے لیے آپ کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایئرپورٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, آپ کی مینجمنٹ پروجیکٹس بھی کر رہی ہے, چاہے وہ پائپ لائنس کی انسٹالیشن ہو, ٹیوبویل کے حوالے سے ہو. جن شرط پسند عناصر کے آپ نے نام لیے, یہ اتنے زیادہ طاقتور کیوں ہیں؟ اس طرح بھائی نے سوال شیئر کی, ان پر کوئی تو ہے, یہ مختلف سوسائٹی کو بلیک میل کر رہے ہیں, بھتے مانگ رہے ہیں, اور پولیس کا کیا کردار ہے, وہ اپنا رول پلے کریں. سر میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ راجہ ارشد ہم سوسائٹی میں ڈیولپرز کے کام کر رہے ہیں, جبکہ اصولی اور قانونی طور پر یہ سیکٹر 4 ایفیلیٹڈ پروجیکٹ ہے جو راجہ ارشد نے فلفل کرنا تھا. اب راجہ ارشد فلفل نہیں کرتا, روڈیں نہیں بناتا, گیس نہیں دیتا, پانی کی لائنوں پہ, جیسے بھی ہم 20 کروڑ کا پروجیکٹ کر رہے ہیں, بھنڈر سے پانی کی پائپ لے کے آ رہے ہیں, لوگوں کی منتیں کر کر کے 40,000 10,000 روپے لے رہے ہیں. ہم نے غلطی کر دی, اس کو لیٹر لکھ دیا کہ بھائی آپ 5-10 کروڑ روپے سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں جو آپ کی لائبلٹی فکس ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر انکار کیا. اب میں ممبر سے ووٹ لے کر آیا, ہماری انتظامیہ کمیٹی نے ممبرز کو دیکھنا ہے, ہم نے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ لائبلٹی بنتی جا رہی ہے, اور اپنے رجسٹرار کو بھیجیں گے کہ یہ کام کر دیا ہے, وہ ذمہ دار ہے, وہ پیسے دے گا. نمبر 1. نمبر 2, وہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ وہ اتنا زور آور یا معاملات, دیکھیں جی میں اس سسٹم, جو آپ بھی اسی سسٹم میں رہتے ہیں, ہمیں اتنا اندازہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اگر انصاف سپیڈی مل جائے, معاملات ہی ختم ہو جائے. یہ ایف آئی آر جو ہوتی ہے, ایک کلیہ انہوں نے سیکھ لی ہے. ایف آئی آر ہوتی ہے, انہیں پتہ بندہ اندر جا رہا ہے, 4 بندے, ان کی تنخواہ 20-20 25-25 ہزار ہوتی ہے, ان کے گھروں میں راشن دیتا ہے وہ, ایک بندہ 4 بندے اندر چلے گئے, 4 وکیل کھڑے کر دے گا, 50-60 لاکھ روپے لگائے گا, ختم. اس کے لیے 50-60 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ کچھ بھی نہیں ہے. وہ دیکھیں جو بندہ مجھے للکار دے رہا ہے, سی پی او کو بتا, آر پی او کو بتا, اب وہ ریکارڈنگ میں اگر ابھی آپ کو لائیو آن کروں, اتنی بکواسات ہے اس کی, تو مجھے نہیں زیب دیتی. میں کیونکہ مجھے پتا ہے یہ پریس میں کانفرنس کروں, یہ میری کل مائیں بہنیں بھی سنیں گی, جو اس نے بھیجی, اور اپنے نمبر سے کہتا ہے میں ڈیلیٹ نہیں کرتا, میں نے سارے میچ فکس کیے ہیں. اب دیکھیں جی اس نے کون سا میچ فکس کیا ہے, میرے اللہ کے ساتھ تو میچ فکس نہیں کیا ہوگا نا. میں دیکھیں یہاں پہ آپ کے پریس کانفرنس کلب میں بے بہا ہوتی ہیں پریسز, آواز کچھ لوگ کس مقاصد, کچھ لوگوں کے مقاصد ہوتے ہیں. اب 90% شاید لوگ واقعی حقیقت میں پریشان حال میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن حقیقت میں بات بتا رہا ہوں. سوسائٹی ایئرپورٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی تاریخ میں پہلی دفعہ پوری مینجمنٹ کمیٹی, انتظامیہ کمیٹی آگے اس طرح پریس کانفرنس کر رہی ہے. اس سے پہلے جن جن کو مار پڑی ہے, کچھ ہوا فیملی, شریف فیملیوں سے تھے, وہ نہیں آ سکے. ایف آئی آر ہوتی, بندے مار کے جاتے, تھانے میں جاتے, تھانے میں جانے کے بعد وہ کیا کام کرتے کہ یہ ایف آئی آر, وہ کیا کام کرتے کہ وہ یہ کام کرتے کہ جب عدالت میں بندہ جا رہا ہے, مدعی جا رہا ہے, وہ وہاں باہر فیلڈنگ لگاتے اور اس کو مارنا شروع کر دیتے. یہ پھر اس سے پھر ایف آئی آر کروائی سیکٹری نے, جاوید خان صاحب نے, ہمارے سابقہ سیکٹری نے. اب وہ بیچارہ کیا کرتا, کہاں تک بھاگتا. دیکھیں ہم آئے نا, ہم سارے جب آئے, ہم نے اوتھ لیا تھا الیکشن سے پہلے, اوتھ لیا تھا الیکشن سے پہلے, اور ہماری الیکٹڈ باڈی میں ہمارے سے 2 بندے وہ ہیں جو ہمارے دوسرے گروپ سے تھے, جس میں ہمارے نائب صدر صاحب ماجد مختار صاحب کمیٹیڈ تھے لیکن پہنچے اس جگہ پر. ڈاکٹر اصغر رانجھا صاحب جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں وہ نائب صدر ہیں. اس جگہ پہ اگر ہم کھڑے ہیں تو ہمارا مقصد صرف کاز ایک ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. اگر اس بندے کے آگے کھڑا ہونا تو یہ بہت بڑا جہاد ہے, اس کو یہ آپ کے ذریعے بتانا ہے, ہماری ان اعلیٰ حکام کے ذریعے بتانا ہے کہ یہ 2024 ہے اور یہ پاکستان میں یہاں پر قانون ہے. اس میں سارے معاملات میں رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی کا کیا کردار رہا ہے؟ رجسٹرار کوآپریٹو صاحب کا یہ کردار رہا ہے کہ ہم ان کو جب لیٹر لکھتے ہیں, کیونکہ الیکٹڈ باڈی جب بیٹھ جاتی ہے مینیجنگ کمیٹی, جب وہ کیئر ٹیکر بٹھاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ رجسٹرار کوآپریٹو صاحب الیکٹڈ باڈی بٹھا دیتے ہیں. الیکٹڈ باڈی جو ہے وہ مینیج کرتی ہے سارے معاملات کو. ڈپٹی رجسٹرار, میں بتا رہا ہوں اسی دفعہ,
ڈپٹی رجسٹرار جو ہمارے سیدپور روڈ پہ ہوتے ہیں ان کو انہوں نے ساتھ لوپ پہ لیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹچ رہیں. ہم نے اپنی جو کل کا سارا وقوع ہوا ہے یہ ساری کی ساری ڈیٹیل رجسٹرار کوآپریٹو صاحب کو بھیج دی ہے, سیکٹری صاحبہ کوآپریٹو کو ان کو بھیج دی ہے کہ فردر جناب ہم نے تو یہ ایف آئی آر اور پریس کانفرنسز کرنے جا رہے ہیں. تو یہ معاملات ہیں کیونکہ ان کی طرف سے ڈائریکشن آئے گی. میں آپ کو اور بتاتا جاؤں کہ یہاں پہ اس کے اوپر راجہ ارشد کے اوپر 43 کی انکوائری چلی رجسٹرار کوآپریٹو کے اوپر 64 کروڑ پہ. وہ ثابت ہوگی. ثابت ہونے کے بعد اب یہ فیصلے پہ گیا ہوا انکوائری پہ 50A کے. کس کے پاس؟ سیکرٹری کوآپریٹو کے پاس. پچھلے 4 سے 6 ماہ سے وہ آرڈر ویٹ فور آرڈر ہے. وہ یہ اس کے کیسز ہیں. آج میرا وکیل گیا ہے, 4 مہینے پہلے میرا وکیل گیا ہے, 3 مہینے پہلے وکیل میرا گیا ہے. میرے سے برات انتظامیہ کا لیگل ایڈوائزر وہاں گیا اور ان کو کہا کہ میڈم اس کو فیصلہ کر دیں. میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ایک بندہ جیل میں ادھر سے بیٹھ کے پورا سسٹم مینیج کر رہا ہے, تو مجھے تو یہ نہیں پتا وہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیا کر رہا ہے. یا ڈپارٹمنٹ خالی اس آرڈر کو کر دے ڈکلیئر, جو ویٹ فور آرڈر ہے خالی اس آرڈر کو کر دے. آج یہ آواز یہ میسج میرا ادھر بھی جائے گا کہ ویٹ فور آرڈر کو ڈیسائیڈ خالی کر دیں, تو کم از کم قانونی طور پر اس کی پراپرٹی سیل ہو سکتی ہے, قانونی طور پر سوسائٹی اس سے ریکوری کر سکتی ہے. لیکن ہر چیز اگر لنگر آن ہوتی ہے, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ریلیف سپیڈی ہو جائے, اگر انصاف سپیڈی مل جائے ہمیں تو ہمارے معاملات کلیئر ہو جائیں. یہی تو ریکویسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں سر. ہو نہیں رہا کچھ. ہوتا تو یہ میں نے آپ کو بتایا یہ 6 مہینے سے ویٹ فور آرڈر یہ جو حقیقت ہے. رانا صاحب آپ نے بتایا ہے کہ بہت زیادہ فائرنگ کی گئی ہے, سوسائٹی کے دفتر جو ہے وہ اندر سے ڈیمیج ہوا ہے. تو کیا اس فائرنگ میں کوئی زخمی ہوا سوسائٹی کا بندہ, یا وہاں پر جو ہے تبدیل ہے کوئی؟ سیکنڈ یہ ہے کہ کیا جوابی فائرنگ بھی کوئی ہوئی, اور آپ نے اس حوالے سے اپنے دفتر کو محفوظ کرنے کے لیے, یہ سوسائٹی کے جو وکیل ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی سیکورٹی اقدامات بھی کیے ہیں یا حکومت سے کوئی مدد بھی ہے؟ سر عرض یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ خوف و ہراس پھیلانا, بہت ہوا پیروں میں مار دینا, بس 324 تک. میں نے آپ کو بتایا جو موویز ہیں, ویڈیوز ہیں, اس ویڈیوز میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 3 گاڑیاں آتی ہیں, روڈ کے بیچ میں کھڑی ہوتی ہیں اور سیدھی فائر سوسائٹی دفتر کے اندر کرتی. وہ تو میرے اللہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے, میرے اللہ نے ہمیں بچا لیا. آپ دیکھیں جو ہمارا کاؤنٹر بیٹھا ہے اس کے سر کے اوپر سے گولی جا رہی ہے سیدھی. کیمریز لگے ہوئے ہیں, ہماری جو سولر لائٹس لگی, یہاں تک کہ جو ہماری تار لگی ہوئی ہے بجلی کی وہ ڈیمیج ہوگی, سرکاری تار, لوگوں کی لائٹس چلی گئی. مطلب یہ پوزیشن تھی اس نے اپنی طرف سے کوشش کی, اللہ بچانے والا ہے. زخمی کوئی نہیں ہوا, لیکن کوشش اس نے کمی کوئی نہیں چھوڑی. نمبر 1, پہلے جو اس نے اٹیمپٹ کی تھی اندر آنے کی وہ بھی ویڈیوز ہیں, وہ نہیں آ سکا, نہیں تو شاید پتہ نہیں کتنا کچھ ہو. اور میسج کرتا ہے اب خون ریزی ہوگی, میسج کرتا ہے اب خون ریزی ہوگی, اور اس کے ذمہ دار تمہاری انتظامیہ ہے. تم لوگ مانو گے, مجھے مانو, مجھے تسلیم کرو, مجھے لیٹرز نہیں لکھو, جیسے میں کہتا ہوں ویسے چلو. ٹھیک یہ. اور اب آپ کہتے ہیں پولیس کا کردار رہا ہے, انہوں نے ایف آئی آر دے دی. 780 کیسے کری کوئی نہیں ہے. دہشت گردی کیا ہے؟ بجلی کی تاریں ٹوٹ گئی ہیں. دہشت گردی کیا ہے؟ سرکاری املاک کو جناب فائرنگز ہو رہی ہیں. دہشت گردی کیا ہے؟ اسکول کی ٹائمنگ میں بچوں کے کھلے عام فائرنگ ہو رہی ہے. اور کیا ہے اس سے دہشت گردی؟ مجھے تو شاید نہیں پتا کہ پھر 780 اور کیا ہے. تھینک یو سر, تھینک یو.